بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور بہت ہی جلدی سے جھٹپٹ سے بن جانے والی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ونٹر موسم چل رہا ہے اور ٹائم تو چل گیا ہے سردیوں کا، بٹ سردیاں ابھی ایسی آئی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی آگے آئیں گی تو آپ لوگوں کے لیے روزمرہ کے استعمال میں تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مچھلی، جھینگا، یہ سب چیزیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں مچھلی کا مزیدار سا سالن۔ تو یقیناً آپ لوگ جب اسے ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزیدار لگے گا۔ تو مچھلی کو سب سے پہلے میں نے سرکہ اور نمک لگا کے کافی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ جو ہے اس کی ہیٹ، اس کا جو بھی عجیب سی بدبو وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے یہی کرا، بس اس کو لگانے کے بعد میں نے اس کو جو ہے الگ سے رکھ دیا تھا۔ اس کو میں نے فرائی نہیں کیا، آپ لوگ دیکھیں گے آگے کہ بہت ہی اچھے اور جھٹپٹ سے بن جانے والی ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد اور ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نیو نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی میسر ہو سکیں۔ سامان تمام جو ہے آپ لوگ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ مجھے فیملی کے حساب سے کم بنانا تھا یا زیادہ بنانا تھا، جو بھی تھا مجھے ویسے ہی بنانا لگا۔ لیکن آپ لوگوں کو جو بنانا ہے تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اور مسالے ساتھ تمام جو ہے ہوم میڈ ہیں، کوئی بھی باہر کا مسالہ نہیں ہے جس میں پریشانی کی بات ہو۔ ہلدی، نمک، مرچیں اور ہرا دھنیا، مطلب پسا ہوا دھنیا، اور یہ میں نے ڈالی اس کے اندر دہی، اور بس انف۔ اس کے بعد میں نے آپ دیکھیں گے آگے کہ کوئی بھی چیز میں نے اس کے اندر مزید ایڈ نہیں کری، اور بہت ہی مزیدار سے جھٹپٹ سے اس کا مسالہ تیار ہو گیا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیے، جن لوگوں کو نہیں آتا، جو بگنر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا اور یقیناً مجھ سے اچھا آتا ہوگا، لیکن میرا کام ہے بتانا، تو میرا کام ہے جو میں کرتی رہوں گی۔ تو آپ نے ایک چیز جو اچھی طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نا 2-3 دفعہ اس کو مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ ہاں، جو میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی، پیاز جو میں نے فرائی کری تھی نا، ہلکی سی ڈارک گولڈن ہو گئی تھی، تو اس کو اوائڈ کریے گا، آپ لوگ اس کو تھوڑا سا کم کر دیجیے گا۔ اور ہاں، اس کو نکالتے ہی آپ لوگوں نے اوپر والے کھانے کے فریزر میں رکھ دینا ہے، تاکہ یہ تھوڑی کرسپی ہو جائے، اور اس کو آپ کو اسی طرح چور کر اس کے اندر ملانا ہے، اور اس کے اندر پانی ڈالنا ہے جو ہے ریکوائرڈ کے حساب سے، کہ آپ کتنا ریکوائرڈ ہے، کہ کتنا سالن آپ بنا رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ کے اندر سالن میں پانی ڈال دینا ہے۔ تو بس یہ تھا کہ جو ہے پیاز اچھی طریقے سے جب سافٹ ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر جو ہے 1 جگ کے قریب پانی ڈال دیا تھا، تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا، اور پھر میں نے اس کے اندر اچھی طرح بوائل آنے کے بعد جو ہے فشز کو جو ہے ایڈ کرا، اور اس کو تقریباً 10 منٹ کے بعد 10 منٹ کے پروسیس میں نے اس کو تیار کیا۔ فش کو ڈالنے کے بعد میں نے صرف 10 منٹ تک ہی اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بنایا، آپ نے ہائی فلیم پہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ پھر وہ جو ہے اندر سے کچا بھی رہ جائے گا، اور جلدی سے وہ خراب بھی ہونے لگے گا، پانی جل جائے گا، اندر سے کچا رہے گا تو وہ مزیداری نہیں آئے گی۔ میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ کو اس کو کوک کرنا ہے، اور یقیناً بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنے گی۔ اور بس یہ کیا کرا، میں نے کچی ہی جو ہے مچھلی جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی، اور یہ بہت مزیدار اور بہت ہی ڈیسنٹ ریسیپی تھی، تو میں نے سوچا یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگ بھی اسے انجوائے کریں گے۔ تو بس یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ میں نے سوکھی میتھی ڈالی تھی، آپ اس کو بھی مطلب مچھلی میں تو ہر یہ بیسٹ ہے، اچھی لگتی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک اچھا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اسے ضرور ڈالیے گا، اور اس کے آپ لوگ دیکھیے گا کہ، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس سے ایک جو ہے اچھا سا ٹیسٹ رونما ہوا یا نہ ہوا۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اپنا پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نے دم پہ رکھ دیا تھا 10 منٹ کے بعد، اس کو جو ہے بس ہرا دھنیا ڈال کے میں نے، اور جو ہے 1-2 آپ ہری مرچیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو بس اس کو سرو کریے اور کھائیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور بس یہی کہ لاسٹ میں آخر میں ایک بار پھر سے کہ جو چینل پہ لوگ میرے نئے ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے، پلیز جو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور جن لوگوں کو میرے ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئے کریں وہ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔